آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز اور میں ہوں آپ کا دوست حیدر علی۔ اسحاق ڈار کی اقتصادی سفارتکاری کی پالیسی معاشی مسائل حل کر پائیں گے۔ اسحاق ڈار نے تجارت کو بڑھانے کے لیے محنت اور لگن سے کام کرنے کی ہدایت کی۔ 4 مرتبہ پاکستان کے وزیر خزانہ رہنے والے معیشت دان محمد اسحاق ڈار نے وزیر خارجہ کے طور پر اپنے پہلا غیر ملکی دورے کے دوران کہا ہے کہ ان کی ساری توجہ اقتصادی سفارتکاری پر ہے۔ گزشتہ ہفتے برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے افسران سے بات کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ اقتصادی سفارتکاری پاکستان کو مضبوط کرے گی اور بیرون ملک پاکستانی سفارتکاروں کو سرمایہ کاروں کو رابط کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر پاکستان کو روایت کے ساتھ اقتصادی سفارتکاری کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے افسران کو ملک میں طویل المدتی سرمایہ کاری لانے اور تجارت کو بڑھانے کے لیے محنت اور لگن سے کام کرنے کی ہدایت بھی کی۔ اسحاق ڈار کے ان حالات کے اظہار کے بعد سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کی یہ اقتصادی سفارتکاری کی اصلاح کیا ہے اور کیا ان کو اس کے مقصد کے لیے وزیر خزانہ کے بجائے وزیر خارجہ بنایا گیا ہے۔ کیا اقتصادی سفارتکاری میں پاکستان کے معاشی مسائل حل کرنے کی صلاحیت اور کیا اسحاق ڈار اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ معاشی ماہرین اقتصادی سفارتکاری کو ترجیح دینے کی ضرورت اور اہمیت سے متفق ہیں، تاہم ان کے خیال میں اسحاق ڈار کے اس بیان کے پیچھے ایک جامع قومی منصوبے کے بجائے محض ان کا اپنے آپ کو اور اپنی معاشی میدان کے مہارت کو خارجہ امور سے متعلق ثابت کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ان کو وزارت خارجہ میں اس لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ یہاں پر ان کی زیادہ ضرورت تھی۔ سابق وفاقی وزیر اور ماہر اقتصادیات ڈاکٹر حفیظ پاشا نے اس بارے میں پاک نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اکنامک ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، تاہم اسحاق ڈار کا اس وقت اس بارے میں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان خارجہ پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی لا کر اس کو معیشت کے گرد پروان چڑھانا چاہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی معیشت میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ حفیظ شیخ نے کہا کہ اسحاق ڈار کی گفتگو تو اقتصادی سفارتکاری کو جامع تعریف نہیں کرتی، لیکن یہ حقیقت ہے اپنی جگہ قائم ہے کہ پاکستان کو اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کہ اقتصادی سفارتکاری میں انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنا بھی شامل ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات کے بعد چین سے پاکستان کے تعلقات مشکل میں ہیں اور اس کے ساتھ IMF بھی چین سے پاکستان کے تعلقات خراب کروانا چاہ رہا ہے۔ اس میں اقتصادی سفارتکاری کی اشد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کہ پاکستان کو 3 بنیادی نکات پر اقتصادی سفارتکاری مرتب کرنی چاہیے اور پھر اس کو بتدریج وسعت دینی چاہیے۔ فوری طور پر یہ 3 نکات اہم ہیں جن میں چین سے تعلقات معمول پر رکھنے اور مزید بہتر بنانے کی کوشش، امریکہ کے ساتھ باہمی تعلقات بہتر بنانا اور انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنا شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان متحرک اقتصادی سفارتکاری کی بنیاد یہ 3 نکات ہونے چاہیے اور پھر آگے چل کر پاکستان کو اس حکمت عملی کو مزید وسعت کرنا چاہیے۔ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر قیصر بنگالی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان نے چند سال پہلے ہی بھی ایک پالیسی ترتیب دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اب خارجہ تعلقات میں معیشت کو ترجیح دی جائے گی، تاہم اس حوالے سے اسحاق ڈار کا بیان قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسحاق ڈار پہلے بھی غیر ذمہ دارانہ بات کر چکے ہیں۔ IMF سے مذاکرات کے وقت بھی انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے تھے اور اس حوالے سے ان کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، تاہم اقتصادی سفارتکاری کا معاملہ پہلی مرتبہ سامنے نہیں آیا۔ ان کے مطابق چند سال پہلے بھی اس طرح کی ایک پالیسی سامنے آئی تھی اور اس پالیسی کو اس وقت فوج کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ معیشت خارجہ پالیسی کی ترجیح ہوگی۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی نے کہا کہ خارجہ پالیسی ایسے ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی دوسرے ملک سے جنگ نہ کرنی پڑے، تاہم ڈاکٹر قیصر بنگالی نے کہا کہ اس پالیسی پر عمل درآمد نہیں ہوا اور روزمرہ کے معاملات اور ترجیحات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی ایسا بہت حد تک ممکن ہے کہ اسحاق ڈار کے بیان کے پیچھے کوئی منصوبہ نہ ہو اور انہوں نے ویسے یہ بات کر دی ہو، لیکن ڈاکٹر قیصر بنگالی نے اقتصادی سفارتکاری کی حمایت کی اور کہا کہ خارجہ پالیسی کی بنیادی اقتصادیات ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس بارے میں مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حکمت عملی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مقامی سطح پر بھی معیشت اور ترجیح کے لیے ایسی منصوبہ بندی کرنی چاہیے جو معاشی خارجہ پالیسی کو مدد فراہم کرے۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی نے کہا کہ خارجہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی دوسرے ملک سے جنگ نہ کرنی پڑے، اس کی ضرورت نہ پڑے اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت نہ پڑے تاکہ آپ اس پر خرچ ہونے والی رقم بچا سکیں۔ یہ تھی اب تک کی نیوز۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔